اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو عموم و خصوص کے بارے میں تھی اور ہے۔ ہم نے یہ کہا کہ عربی زبان میں کچھ ایسے الفاظ، کچھ ایسے ادوات ہیں جو عموم پر دلالت کرتے ہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی ان کے معنی کا دائرہ وسیع ہے، ان کے معنی کے افراد بہت سارے ہیں۔ جب حکم عام پر لگے گا تو وہ حکم ان تمام افراد کو کیا ہو جائے گا؟ شامل ہو جائے گا۔ تخصیص کا مطلب یہ ہے کہ عام کو ہم نے استعمال کیا اور اس کے بعد کوئی ایسی چیز ہم نے پیش کی جو عام کے دائرے کو محدود کرتی ہے۔ تخصیص کی ہم نے دو قسمیں بتائیں، یا مخصص متصل ہوگا یا مخصص کیا ہوگا؟ منفصل ہوگا۔ متصل کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی عام ذکر کر کے، ٹھیک ہے، میں نے جملہ پیش کیا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو تخصیص بھی لگا دی۔ اکرم العلماء، آپ عزت کریں علماء کی، الا الفاسقین، سوائے فاسق کی۔ یعنی پہلے جو ہم نے علماء کا لفظ کہا وہ ہر عالم کو شامل تھا، چاہے عادل ہو چاہے فاسق ہو۔ الا الفاسقین نے آ کے فاسق کو کیا کر دیا؟ جدا کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو آج سوال یہ ہے کہ جب عام کو تخصیص لگ جائے، کیا ہو؟ عام کو تخصیص لگ جائے تو عام کا اپنے باقی افراد میں استعمال ہونا کیا حقیقت ہے؟ ٹھیک ہے، یا یوں کہیں کہ حقیقت اور مجاز کی بحث بھی پچھلی تھی۔ مصنف صاحب نے کیا فرمایا کہ حقیقت ہے، آئیے کہ حجت ہے یا حجت نہیں ہے۔ تو مصنف کا نظریہ یہ ہے کہ عام کو اپنے باقی افراد میں استعمال کرنا حجت ہے۔ نتیجے میں وہ فرد جو یقینی طور پر عام سے خارج ہوا وہ تو خارج ہے، لیکن جس کے خارج ہونے میں شک ہوگا ہم کہیں گے وہ عام سے خارج نہیں بلکہ عام کا حکم اس سے شامل ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ قرآن مجید نے ربا یعنی سود کو حرام قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے یہ کہا کہ بھائی ہمیں کچھ ایسی جو ہے احادیث ملتی ہیں جو کہتے ہیں باپ اور بیٹے کے درمیان سود حرام نہیں ہے، ٹھیک۔ بس قانون یہ ہے، عموم یہ ہے کہ ربا حرام ہے۔ ربا حرام ہے یعنی چاہے باپ بیٹے کے درمیان ہو، چاہے بھائی بھائی کے درمیان ہو، شوہر بیوی کے درمیان ہو، ٹھیک ہے، آپ کے اور آپ کے محلے والے کے درمیان ہو، ہر سود بیٹا کیا ہے؟ حرام۔ اب آ کے کہا کہ الا فی الولد والوالد، سوائے بیٹے اور باپ کے۔ ابھی ہمیں شک ہوتا ہے کہ آیا بھائی اور بھائی کے درمیان سود حرام ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں ہم اس عام کی حجیت کو دیکھتے ہوئے ہم کہیں گے والد اور ولد تو نکل گیا، بھائی اور بھائی یہ مشکوک ہیں، لہذا یہ وہی حکم حرمت میں باقی رہیں گے۔ بات واضح ہو گئی؟ یا میں نے آپ کو کہا کہ بھائی مہمان مدرسے میں نہیں آ سکتے سوائے جمعے کے دن کے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو یقین ہو گیا کہ مہمان کا نہ آنا عام ہے، ٹھیک ہے، اس میں جمعہ غیر جمعہ سب شامل ہیں، لیکن الا فی یوم الجمعہ نے کہہ دیا کہ یہ یوم جمعہ عام سے ہم نے الگ کر دیا ہے۔ اب ہمیں ہفتے کے دن کے بارے میں شک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کہیں گے بیٹا کہ ہفتے کے دن بھی وہی نہ آنے والا حکم شامل ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ بس عام کو تخصیص لگی، تخصیص والے فرض کو چھوڑ کر کسی فرض کے بارے میں شک ہو، شاید یہ ابھی عام کے خارج ہے یا عام کے خارج نہیں، تو آپ کہیں خارج نہیں ہے کہ عام جو کیا ہے یہ اس کو شامل ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ اس کے بعد دوسری جو ہے کیا ہے فصل،
یا بحث کا دوسرا حصہ وہ یہ ہے کہ عام جب آپ کے سامنے آ گیا تو عام پر فوراً عمل کریں گے یا عام کے بارے میں آپ تھوڑی بہت جانچ پڑتال کریں گے کہ اس عام کو کوئی تخصیص تو نہیں لگی؟ اگر کوئی مطلق آپ کے سامنے آ جائے، ٹھیک ہے، تو کیا فوراً اس پر عمل کر سکتے ہیں یا آپ کو اس کے مقید، یعنی وہ چیز جو قید لگانے والی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو جو ہے کیا ہے تھوڑی بہت تحقیق کرنی پڑے گی؟ مصنف صاحب فرماتے ہیں کہ عام اور مطلق، بیٹا مطلق اور مقید آگے چل کے آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، مختصر یہ مطلق بھی اس لفظ کو کہتے ہیں جس کی معنی میں وسعت ہوتی ہے، لیکن یہ وضع کی وجہ سے وسعت نہیں ہوتی بلکہ مقدمات حکمت کی وجہ سے وسعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو چیز مطلق کو جو ہے کیا ہے دائرے کو محدود کرے اسے بولتے ہیں مقید، اور جو عام کے دائرے کو محدود کرے اسے کہتے ہیں مخصص، ٹھیک ہے۔ دونوں دائرہ محدود کرتی ہیں، نام دونوں کے جو ہے کیا ہے وہ الگ الگ ہے۔ اچھا، مطلق بھی آیا اور عام بھی آیا، آپ کو فقہ کی کوئی استنباط کرنی تھی یا کوئی عام طور پہ برحال عمل کرنا تھا اس عام کے مطابق، تو کہتے ہیں کہ بھائی عام جس کلام میں آیا ہے وہ عام عرفی بات چیت ہے یا شرعی اور کوئی قانون سازی کی بات چیت ہے؟ اگر عام عرفی بات چیت ہے کہ بھائی 12 بجے نیاز کھانے کے لیے آ جاؤ، ٹھیک ہے، تو آپ جیسے 12 بجیں گے چلے جائیں گے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے شاید کسی کو منع کریں، شاید نیاز میں لیٹ ہو، نہیں آپ چلے جائیں گے۔ لیکن قانون جو بنتا ہے وہ مشاہد ایک دن سب قانون نہیں بنتے، وہ تدریجاً قانون بنتے ہیں۔ آج مثلا کہا کہ بھائی مدرسہ کھل گیا ہے سب کو پہنچنا ہے، ٹھیک ہے، پھر جو ہے کیا ہے کچھ دنوں کے بعد جناب کمروں کی گنجائش پوری ہو گئی، پھر ہم نے کہا بھائی پھر دوسرے اعلان تک آپ لوگ نہ آئیں، ٹھیک ہے، یا آپ کو یہ کہا گیا کہ شراب پینا مثلا حرام ہے، ٹھیک، پھر کچھ حکیموں ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ تو علاج اس شراب سے ہوتا ہے، تو پھر کہا گیا کہ ہاں اس مجبوری کی صورت میں آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے اگر قانون اور شریعت کا کوئی عام اور مطلق آیا ہے تو آپ اس پر عمل یکدم نہیں کر سکتے، بلکہ آپ ان کے مخصص اور مقید کو ڈھونڈیں گے، اگر وہ ملتا ہے تو پھر اس کے مطابق عمل ہوگا، اگر کوئی مخصص اور مقید نہیں ملتا تو عام کو عام سمجھ کر عمل کریں گے اور مطلق کو مطلق سمجھ کر آپ کیا کریں گے عمل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا صفحہ کون سا ہے؟ 110۔ الفصل الخامس نہیں بلکہ ثالث، ٹھیک ہے، تیسری فصل، حجیت العام، عام کا حجت ہونا۔ بیٹا کون سا عام؟ المخصص، جس سے تخصیص لگائی گئی ہے، پھر باقی افراد میں۔ باقی کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جس کی تخصیص لگ چکی ہے اس میں تو عام استعمال اب ہوگا ہی نہیں، اس کے علاوہ جو دوسرے افراد ہیں ان میں تخصیص کے بعد استعمال کرنا حجت ہے۔ اذا ورد عام، جب کوئی عام آپ کے سامنے پیش ہو، وَتَبِعَهُ، اور عام کے بعد، عام کے پیچھے آئی ہے التخصیص، بھائی ایک تخصیص بھی، یعنی کیا؟ جس نے عام کے دائرے کو محدود کیا ہے۔ ثم شککنا، ثم کا مطلب کیا ہے مشاہد؟ اس تخصیص آنے کے بعد ہم شک کرتے ہیں فی ورود تخصیص آخر یا آخر علیہ، آیا کوئی دوسری تخصیص بھی آئی ہے اس عام کے بارے میں، غیر ما علم، جس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ ایک تخصیص کا تو مجھے علم ہے نا کہ یہ تخصیص لگی ہے، ہم شک کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور بھی تخصیص ہے یا نہیں۔
وَهَلْ يَكُونُ الْعَامُ حُجَّةً، پھر کیا عام حجت ہوگا فی ما اس تخصیص کے بارے میں یا اس فرد کے بارے میں شک خروجہ، شک کیا ہے؟ ماضی مجہول، مدہ کی جب ماضی مجہول بنائیں گے بیٹے کیا بنے گا؟ مدہ، ٹھیک ہے۔ شک خروجہ، شک کیا گیا ہے، اگر شک پڑھیں گے تو پھر اس کا فاعل آپ کو معلوم ماننا پڑے گا، اور اس کا کوئی فاعل ہے ہی نہیں، کون ہے شک کرنے والا؟ پتہ نہیں۔ شک خروجہ، شک ہے کہ بھائی وہ فرد خارج ہے انہو عام سے او لا، یا خارج نہیں۔ وہذا ما، یہ جو بحث ہے کون سی کہ بھائی ایک تخصیص تو یقینی ہے، دوسری تخصیص کے بارے میں ہمیں شک ہے، یعبر عنہ فی الکتب الاصولیت، تعبیر کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، عنہ اس بحث کی کتب اصولیہ میں، یعنی اس کی ہیڈنگ کیا بناتے ہیں؟ حل العام المخصص حجت فی الباقی، کیا تخصیص لگا ہوا عام حجت باقی افراد میں، اولا یا حجت نہیں ہے۔ باقی کا مطلب بیٹا کیا ہے؟ یعنی تخصیص لگنے والے کے علاوہ دوسرے جو افراد، مثلا بھائی مثال دے کے سمجھاؤ نسیم صاحب کو، اذا ورد نص بحرمت ربا، بھائی نص وارد ہوئی کہ ربا کیا ہے؟ حرام، ربا یعنی سود، سود جو ادا سندھی میں مطلب بیاج، ثم علمنا، پھر ہمیں یقین ہو گیا یا ہم نے جان لیا بخروج ربا بین الوالد والولد، کہ بھائی باپ اور بیٹا ایک دوسرے سے ربا لے سکتے ہیں، ان تحت العموم، بیٹا ان تحت العموم کا تعلق ہے خروج سے، یعنی باپ اور بیٹے کے درمیان والی سود خارج ہے عموم کے جو ہے کیا ہے دائرے سے۔ عموم کا دائرہ کیا تھا؟ حرمت ربا۔ وہ شککنا، اور ہم نے شک کیا۔ اب دیکھیں مشاہد، یہاں پر شین پہ میں نے فتح پڑھی کیونکہ نا اس کا فاعل ہے، شککنا ہم نے شک کیا، فی خروج سائر الاقربین، کہ آیا باپ اور بیٹے کے علاوہ دوسرے جو رشتہ دار ہیں وہ بھی جو ہے کیا ہے خارج ہیں اس حرمت ربا سے، کل اخ جیسے بھائی ہے، والاخت بہن ہے، ٹھیک ہے۔ فحل العام، تو پھر کیا عام، عام سے مراد کی حرمت ربا، یعنی ربا کا حرام ہونا حجت فی المشکوک او لا، یہ مشکوک میں حجت ہے یا حجت نہیں۔ والمختار، مصنف صاحب اپنا نظریہ آپ کو بتاتے ہیں، حجیت العام، حجیت ہو کی ضمیر کہاں جائے گی؟ عام کی طرف، بھائی یہ عام حجت ہے فی المشکوک، اس مشکوک فرد میں، لأن العام المخصص، اس لیے کہ وہ عام جسے تخصیص لگائی گئی ہے، مستعمل فی معنی الحقیقی، اس کو استعمال کیا گیا ہے بیٹا اپنے حقیقی معنی میں، لیکن ارادہ کون سا ہے؟ جدی یا استعمالی؟ بالارادۃ الاستعمالیت، یعنی استعمال والے ارادے کے لحاظ سے۔ وَإِنْ وَرَدَ عَلَيْهِ تَخْصِيصُ، اگرچہ وارد ہوئی ہے اس عام پر تخصیص، فَإِنَّمَا يُخَصَّص الْإِرَادَةُ الْجِدِّيَّةُ، یا یخصص بیٹا پڑھیں گے مشاہد تو پھر اس میں ہوا کی ضمیر ماننی پڑے گی، اور وہ ہوا کی ضمیر جائے گی تخصیص کی طرف، پھر ارادہ اس کا مفعول ہو جائے گا۔ بالتحقیق اس تخصیص نے تخصیص لگائی ہے کس کو؟ ارادہ جدیہ کو۔ وَإِلَّا، اگر ارادہ جدیہ کی تخصیص نہ ہوتی، فالارادۃ الاستعمالیۃ باقیۃ علی حالہا، پھر ارادہ استعمالیہ تو اپنی حالت پر کیا ہے؟ باقی ہے۔ لا تمسو کرامت، اس کی کرامت کو کسی نے ٹچ نہیں کیا، یا یوں کہیں کہ بھائی اس کی وسعت کو کسی نے کوئی ٹچ نہیں کیا ہے۔ والاصل العقلائی، فرماتے ہیں اور جو عقل مندوں نے قانون بنایا ہے، اصل سے مراد کیا ہے بیٹا؟ قانون، جو انہوں نے قانون بنایا ہے، وہ تطابق الارادۃ الاستعمالیہ، وہ یہ ہے کہ مطابق ہے استعمالی ارادہ ارادۃ الجدیہ، جدی ارادے کے ساتھ، الا ما علم فیہ عدم تطابق، مگر وہاں جہاں آپ کو علم ہو کہ یہاں پر ارادہ استعمالی اور ارادہ جدی آپس میں مطابق نہیں ہے۔ وہذہ، اور یہ
بیٹا حاضی کا اشارہ کہاں جائے گا؟ اے حجیت العام المخصص فی الباقی، یعنی تخصیص لگا ہوا عام حجت ہے باقی افراد میں، ہی ثمرۃ، یہی پھل ہے فصل سابق کا۔ فصل سابق کیا تھا؟ فی کون العام المخصص حقیقت فی الباقی ولیس بمجاز۔ وہاں پر بیٹا ہم نے یہ کہا تھا کہ تخصیص لگا ہوا عام حجت ہے اپنے باقی افراد میں، اور وہ مجاز نہیں ہے، حقیقت ہے یعنی حجت ہے۔ الفصل الرابع، جناب چوتھی فصل، التمسک بالعام، عام کے ساتھ تمسک کرنا، قبل الفحص عن المخصص، سس نہیں پڑھنا بیٹا، اس کو اس میں فاعل کا صیغہ پڑھنا ہے، یعنی عام کے ساتھ آپ چپک سکتے ہیں، عام کے ساتھ آپ جو ہے کیا ہے عام کو پکڑ سکتے ہیں، فحص یعنی جانچ پڑتال کرنے سے پہلے۔ کس کی جانچ پڑتال کریں؟ مخصص کی یا نہیں۔ ان دیدن العقلاء، بابا دیدن نہیں پڑھنا، دیدن، دال پہ فتح، عقل مندوں کی عادت ہے، کیا ہے بیٹا؟ عادت ہے، فی المحاورات العرفیہ، محاورات عرفیہ یعنی جو عام بول چال ہوتی ہے، هو الاتیان، وہ لاتے ہیں، بکل ما، ہر اس لفظ کو، لہو دخل فی کلام، جس لفظ کی دخالت ہوتی ہے ان کے گفتگو میں، وہ مقاصدہم، اور وہ ہر وہ لفظ لاتے ہیں جس میں مشاہد وہ اپنے مقصد کو پہنچانے کے لیے جو کیا ہے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، من دون فرق بین قضاء الجزئیت او الکلیت، کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ قضیہ کلی ہو یا قضیہ جزئیہ ہو۔ ولذا یتمسک بظواہر کلامہم، لہذا یعنی اسی بات کی وجہ سے، یعنی کیا کہ بھائی جب وہ بولتے ہیں تو نسیم اپنے تمام الفاظ کو پیش کرتے ہیں جن کے ذریعے مقصد پہنچ سکے، کسی کو بھی رہاتے نہیں۔ مثلا مشاہد نے مجھے یہ کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، ٹھیک، مشاہد نے تو یہ میرے ساتھ بات کی، عام بات چیت ہے نا، ٹھیک، اب اس میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ شاید اس کی مراد یہ کہ مجھے علم کی پیاس لگی، بھائی نہیں، ظاہر مطلب پیاس لگی یعنی مجھے پانی پینا ہے، من دون ای تربص، تربص یعنی بغیر کسی انتظار کے، بغیر کسی سوچ اور فکر کے۔ واما الخطابات القانونیت، لیکن وہ خطابات جو کیا ہوتے ہیں قانونی، ٹھیک ہے، التی ترجع، وہ خطابات جو رجوع کرتے ہیں لجعل القوانین، کہ جناب قوانین بنائے جائیں، وسن سنن، اور جو ہے کیا ہے سنتوں کی ایجاد کی جائے، سنت یعنی وہی کام کی یا قانون کی ایجاد کی جائے، سواء کانت دولیتن، چاہے بیٹا پھر وہ قانون حکومت کے ہوں، اور اقلیمیتن، اقلیمیتن کا مطلب یہ ہے کہ عام و معاشرتی اور جو ہے کیا ہے آبادی والے قانون ہوں، فقد جرت سیرت العقلاء، تو پھر عقلاء کی سیرت چلیے، علی خلاف ذالک، ذالک کا اشارہ کہاں جائے گا؟ محاورات عرفیہ کی طرف، بھائی اس میں محاورات عرفیہ کے خلاف ہوتے ہیں، یعنی مشاہد کوئی قانون بنانا ہوتا ہے تو ایک ہی وقت تمام وہ چیزیں پیش نہیں کرتے ہیں جن کی ان قانون میں مداخلت ہے، بلکہ وہ آہستہ آہستہ کیا کرتے ہیں؟ پیش کرتے ہیں۔ فتراہم، تو آپ دیکھتے ہو ان عقل مندوں کو، یذکرون العام، وہ ذکر کرتے ہیں کس کو؟ مشاہد، عام کو، والمطلق، اور وہ ذکر کرتے ہیں مطلق کو، فی باب، کسی ایک باب میں، والمخصص والمقید فی باب آخر، لیکن پھر تخصیص اور قید لگانے والے کو کسی دوسرے باب میں ذکر کرتے ہیں۔ مثلا بھائی میرے، انہوں نے ایک باب کتاب طہارت رکھا، ایک کتاب صلاۃ رکھا، تو طہارت کا ایک قانون تو یہ کہہ دیا کہ بھائی وضو کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک، پھر آگے صلاۃ میں جب چلے تو وہاں کہا کہ نہیں، نماز میت کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک وضو کی بات مثلا کہیں 6 مہینے پہلے والے کتاب میں، پھر دوسری وضو کی بات کی 6 مہینے بعد والے کتاب میں۔ کما انہم یذکرون المطلق والمطلق فی زمان، جیسے کہ یہ عقل مند ذکر کرتے عموم کو اور مطلق کو ایک زمانے میں، مثلا 2018 میں
وہ بعد فترۃ اور کچھ عرصے کے بعد یذکرون المخصص والمقید فی زمان آخر، پھر وہ مخصص اور مقید کو دوسرے زمانے میں ذکر کرتے ہیں۔ وقد سلک تشریع الاسلامی، اور طے کیا ہے اسلامی قانون اور اسلامی شریعت نے حاضر اس طریقہ کار کو، مشاہد کون سے طریقہ کار کو کہ بھائی پہلے عام بیان کر دیتی ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد اس کا جو کیا ہے وہ مخصص سے ذکر کرتی ہے۔ وَتَجِدُ وُرُودَ الْعُمُومِ فِي الْقُرْآنِ، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں ایک عام وارد ہوا ہے، ٹھیک ہے بھائی میرے، اور اس کے بعد او کلام نبی یا رسول اکرم کی زبان پر ایک کلام عام آیا ہے، والمخصص والمقید فی کلام الاوصیاء، اور مخصص اور مقید پھر آ کے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کیا۔ مثلا بھائی امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کتنا فرق ہے؟ تو ایسے بھی ہوتا ہے۔ وما ھذا شانو، وما اور وہ کلام جس کا یہ شان ہو، کون سا شان مشاہد؟ قانون بنانے والا اور شریعت بنانے والا، لا یصح فیہ، تو اس کلام میں صحیح نہیں ہے عقل مندوں کے نزدیک التمسک بالعموم، آپ عموم کو دیکھ کر فوراً تمسک کر لیں، قبل الفحص عن مخصصات ہی، اس کی مخصصات کی جانچ پڑتال سے پہلے، اور بالمطلق، بیٹا بالمطلق کا تعلق بھی تمسک کے ساتھ ہے، اور صحیح نہیں ہے تمسک کرنا مطلق کے ساتھ قبل الفحص عن مقیدات ہی، اس کے مقیدات کے جانچ پڑتال سے پہلے ہے، بلکہ وہاں پر ضروری ہے کہ کلام جب آپ کے سامنے آ جائے تو پہلے اس کے دیکھیں کوئی قید بند ہے نہیں ہے، اگر جانچ پڑتال میں آپ کو اس کا کوئی قید کوئی تخصیص نہیں ملی تو اب آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں، وَإِلَّا ڈائریکٹ عمل نہیں کر سکتے۔ صلی اللہ علیہ محمد